سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ لینے والے صحابہ، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے صحابہ، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے صحابہ، سب سے پہلے 2 جزوں والا کلمہ امت تک پہنچانے والے صحابہ۔ آپ توحید کی بات کریں، توحید کی بات کریں، سب سے پہلے توحید کا ڈنکا بجانے والے صحابہ، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے صحابہ، خانہ کعبہ سے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینکنے والے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کا ڈنکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی توحید کا ڈنکا بجانے والے صحابہ، پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پرچم لہرانے والے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آبرو پر سب سے پہلے قربانی دینے والے حضرات صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کلمہ سن کر اپنے دلوں کے اندر جگہ دینے والے سب سے پہلے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر، آپ کی صدا پر لبیک کہہ کر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے حضرات صحابہ۔ نماز کی بات کرو، نماز کیسے پڑھنی ہے بتانے والے صحابہ، فجر کی 4 رکعتیں بتانے والے صحابہ، تہجد کے گواہ صحابہ، ظہر کی رکعتوں کے گواہ صحابہ، مغرب کی تسبیحات صحابہ، مغرب کی نماز کے اندر 3 رکعتیں پڑھنے ہیں بتانے والے صحابہ، عشاء کی نماز کے رکوع اور سجود بتانے والے صحابہ، سجدہ کیسے کرنا ہے بتانے والے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیسے کیا امت کو بتانے والے صحابہ، نماز تہجد کے اندر رکعتیں کتنے پڑھیں گے بتانے والے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے نماز کو محفوظ کر کے نماز کا تحفہ امت کو دینے والے صحابہ۔ آواز تھوڑی گاڑی کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی عبادت، اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، اس نماز کو حضور سے نقل کر کے ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کو سب سے پہلے انداز کیا ہونا چاہیے، دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس چیز میں زکوٰۃ آتی ہے بتانے والے صحابہ، زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے صحابہ، زکوٰۃ کو تقسیم کرنے والے صحابہ، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کرنے والے صحابہ، سب سے پہلے جہاد کرنے والے صحابہ۔ آپ جہاد کی بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں نکلنے والے سب سے پہلے مجاہد صحابہ۔ غزوہ بدر کا موقع ہو، 313 بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی زرہ کے، بغیر نیزوں کے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، معبود کی آواز پر لبیک کہہ کر، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے صحابہ۔ میدان بدر کے اندر فرشتوں کی نصرت جن کے لیے آئی وہ صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں جاتے ہیں، 7 صحابہ ہیں، آپ خندق میں جاتے ہیں، 7 صحابہ ہیں، آپ حنین میں جاتے ہیں، 7 صحابہ ہیں، آپ بدر میں جاتے ہیں، 7 صحابہ ہیں۔ تبوک کے موقع پر میرا نبی چندے کا اعلان کرے، گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں لا کر رکھنے والے سب سے پہلے لوگ صحابہ ہیں۔ پکی ہوئی کھجوروں کے باغات چھوڑ کر حضور کے ساتھ تبوک کا سفر کرنے والے سب سے پہلے لوگ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں اپنے آپ کا جسم کو چھلی کروانے والے حضرات صحابہ ہیں۔ حضور کے ساتھ سب سے پہلے زخم کھانے والے حضرات صحابہ ہیں۔ آپ شہادت کی بات کرو، سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابہ ہیں، سب سے پہلے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے صحابہ ہیں، سب سے پہلے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے صحابہ ہیں، سب سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے حضرات صحابہ ہیں۔ وہ کون سا میدان ہے، وہ کون سا حدودربہ ہے جہاں پر حضور کے سپاہی صحابہ نہ بنے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین نازل ہوا، آپ دین کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، صدقات ہے، جہاد ہے، شہادت ہے، عدالت کو دیکھو، سب سے پہلے عدل کا معنی بتانے والے حضرات صحابہ،
جن کی برکت سے آج تو اور میں مسلمان ہیں. اگر حضرات صحابہ کرام اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا میں نہ پھرتے، آج میں اور کسی نبی کو وہ جماعت نہیں ملی جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی. وہ کیسی جماعت تھی جنہوں نے حضور کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مکہ کے اندر اپنی باغات چھوڑ دیے، اپنی زمینیں چھوڑ دی، حضور کے اشارے پر جا کر مدینہ کو آباد کر لیا. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے اندر ساتھ دیا. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوا. ارے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے شام، روم اور فارس کو فتح کر دیا. وہ کیسے لوگ تھے جو نہتے ہو کر ہزاروں کے ساتھ بھڑ جایا کرتے تھے. وہ کیسے لوگ تھے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے نبی ہیں اور ہر انسان تک حضور کی زندگی پہنچانی تھی. اللہ نے فرمایا میں تجھے جماعت ایسی دے دوں گا، تو چلے گا وہ نقل کریں گے، تو اٹھے گا وہ نقل کریں گے، تو کھائے گا وہ نقل کریں گے، تو پیے گا وہ نقل کریں گے. تیری زندگی کے ایک ایک عکس کی نقل کریں گے. تیری زندگی کا عکس بن جائیں گے، تیری تصویر بن جائیں گے، تیری زندگی کا نمونہ بن جائیں گے. جو ان کو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ میرے محبوب کی زندگی ایسی تھی. اور اللہ نے اس کو محفوظ کیا. صحابہ نے حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا. صحابہ نے حضور کی ایک ایک ادا کو سمجھائے اور ایک ایک ادا کا نقش اپنے دل کے اندر بٹھایا اور اس کی نقل کی. اور نقل کرنے کے بعد امت تک پہنچایا کہ حضور کھاتے ایسے تھے، حضور پیتے ایسے تھے، حضور چلتے ایسے تھے، حضور رکھتے ایسے تھے، حضور کا چلنا پھرنا ایسا تھا. جہاد میں گئے تو کیا عمل تھا، آپ بدر میں گئے تو کیا ہوا تھا، آپ احد میں گئے تو کیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں کس نے بتائی؟ صحابہ. اس صحابہ کی جماعت کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور یہ جو تیری الماری کے اندر پڑا ہوا 30 پاروں کی شکل میں قرآن ہے نا، یہ قرآن بھی اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک تیرے نبی کے صحابہ محفوظ نہیں. اور جب تک تجھے صحابہ کی ذات پر اعتبار نہیں تب تک اعتبار قرآن پر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قرآن کو محفوظ کرنے والے صحابہ تھے، قرآن کو حضور سے نقل کرنے والے صحابہ تھے، قرآن کو سینوں کے اندر جگہ دینے والے صحابہ تھے، قرآن کو نبی کی زبان سے سن کے حفظ کرنے والے صحابہ تھے، قرآن کو مختلف چیزوں سے جمع کر کے ایک نسخہ بنانے والے صحابہ تھے، عالم اسلام کے اندر قرآن کو پہنچانے والے صحابہ تھے. قرآن وہ کتاب ہے جس نے صحابہ کے گھوڑوں کے سروں کی بھی قسمیں کھائی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. محبوب تیرے صحابہ کے گھوڑوں سے لگنے والے جو ذرے ہیں، ان سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے ان کی بھی قسم ہے. یہ قرآن، یہ حضرات صحابہ کرام قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر صحابہ ہے، قرآن کی تفسیر صحابہ ہے، قرآن کو امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، قرآن کا نقش صحابہ ہے، قرآن کی عملی تفسیر صحابہ ہے، قرآن کو امت کو تحفہ دینے والے صحابہ ہیں. قرآن اولئک هم الراشدون کا مصداق صحابہ ہے، اولئک هم المفلحون کا مصداق صحابہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا مصداق صحابہ ہے. قرآن نے جن کو جنتی کہا وہ صحابہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. خطاب پانے والے صحابہ ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ترانے صحابہ کے قرآن گاتا ہوا نظر آتا ہے. اگر قرآن کو محفوظ دیکھنا ہے صحابہ کو محفوظ کرنا پڑے گا. اگر قرآن کی ذات پر تجھے اعتبار ہے پھر صحابہ کو ماننا پڑے گا. صحابہ کو مانے گا تب جا کے تیرا قرآن پر ایمان بچتا ہے. اگر صحابہ کے اوپر ایمان نہیں، قرآن پر بھی ایمان نہیں. آپ نے سنا اما آمنہ کی گود میں رحم مادر کے اندر میرا محبوب آیا. وہ چلتی تھی، پاؤں کے نیچے پتھر موم ہو جاتے تھے، پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، پانی اوپر آ جاتا تھا. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جس کپڑے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے وہ خوشبو سے مہک جاتا ہے، جس دیوار پر
سرزمین تھی اور مکہ کی سرزمین میں عبد المطلب کے گھر کے اندر ایک پوتا آیا جس کا پورے مکے میں ڈنکا بجا. بتایا کس نے؟ صحابہ نے. حضور نبی پاک سے آگے چلیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن میں آئے. اماں حلیمہ اپنے گھر میں لے کر گئی. بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے. بتایا کس نے؟ صحابہ نے. حضور علیہ السلام اماں حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام لڑکپن میں تھے. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام ملک شام کا سفر کیا. صحابہ نے بتایا. وہاں راہب سے ملاقات ہوئی. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام ملک شام کے لیے واپس آئے. خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا. صحابہ نے بتایا. گواہ صحابہ بنے. نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ کون سا پڑھا گیا؟ صحابہ نے بتایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جاتے ہیں. بتایا کس نے؟ صحابہ نے. حضور غار حرا میں جاتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام کے پاس جبریل آیا. صحابہ نے بتایا. کتنی بار آیا؟ صحابہ نے بتایا. کیا پیغام لے کر آیا؟ صحابہ نے بتایا. حضور معراج پر گئے. صحابہ نے بتایا. حضور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. صحابہ نے بتایا. جبریل رک جاتے ہیں. حضور آگے چلے جاتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور اللہ کے پڑوس میں پہنچتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام اللہ سے نمازوں کا تحفہ لے کے آتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور بدر میں جاتے ہیں. صحابہ نے بتایا. غزوہ احد کے اندر حضور دانت شہید کرواتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام تبوک میں جاتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور حنین میں جاتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور مدینہ کے تاجدار بنتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور مکہ کا فتح کرنے کے لیے آتے ہیں. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہوئے. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام کی ساری زندگی صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دی. حضور چلتے کیسے تھے؟ صحابہ نے بتایا. حضور کے رخسار مبارک کہتے تھے. یہ صحابہ نے بتایا. حضور کی پیشانی کیسی تھی؟ صحابہ نے بتایا. حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ صحابہ نے بتایا. حضور کے لب کیسے تھے؟ صحابہ نے بتایا. سینہ مبارک کتنا چوڑا تھا؟ صحابہ نے بتایا. بال کیسے تھے؟ گھنگریالے تھے. صحابہ نے بتایا. بالوں کے اندر سفید بال کتنے تھے؟ صحابہ نے بتایا. حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ صحابہ نے بتایا. حضور چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے. یہ صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام مسکراتے تھے. روشنی چھا جاتی تھی. صحابہ نے بتایا. حضور کے لب کیسے تھے؟ صحابہ نے بتایا. حضور بولتے تھے خوشبو آتی تھی. صحابہ نے بتایا. حضور مسافہ کرتے تھے ہاتھوں سے مہک نہیں آتی تھی. صحابہ نے بتایا. حضور کے پسینے سے خوشبوئیں آتی تھی. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام نے نکاح کیا ابو بکر کی بیٹی سے. صحابہ نے بتایا. حضور نے نکاح کیا عمر کی بیٹی سے. صحابہ نے بتایا. حضور کے گھر میں دلہا بن کر آیا عثمان 2 مرتبہ. صحابہ نے بتایا. حضور کے گھر میں علی دلہا بن کے آیا. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام نے بیٹی کس کو دی؟ صحابہ نے بتایا. حضور کس کے بستر پر تھے؟ قرآن اترا. صحابہ نے بتایا. حضور کے حرم میں کون آئی؟ صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام صبر آخر پر روانہ ہوتے ہیں. کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا. حضور کی جاتے ہوئے کیفیت کیا تھی؟ صحابہ نے بتایا. حضور کا جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ صحابہ نے بتایا. حضور کی لات مبارک پگڑی بنی یا لاٹھی بنی؟ صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام کہاں پر مدفون ہوئے؟ صحابہ نے بتایا. حضور کا کفن کون سا تھا؟ صحابہ نے بتایا. حضور نے جاتے ہوئے نصیحت کیا فرمائی؟ یہ صحابہ نے بتایا. حضور نے ابو بکر کے فضائل بیان فرمائے. صحابہ نے بتایا. کسی کو صداقت کا بادشاہ بنایا. صحابہ نے بتایا. کسی کو عدالت کا بادشاہ بنایا. یہ بھی صحابہ نے بتایا. کسی کو حیا کا منبع بنایا. صحابہ نے بتایا. کسی نے علی کو شجاعت کا پیکر بنایا. تو وہ بھی بتایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازوں کو گود میں اٹھایا, پیار کیا. کس انداز میں؟ صحابہ نے بتایا. اہل بیت کا مقام بتایا. صحابہ نے بتایا. حضور علیہ السلام محشر کے اندر سر سجدے میں رکھیں گے, امت کے لیے آنسو بہائیں گے, اللہ سے دعا کریں گے. کس نے بتایا؟ یہ بھی صحابہ نے بتایا. اگر صحابہ تجھے اور مجھے اللہ کے محبوب کا دین اسی طرح نہ پہنچاتے جیسے حضور سے حاصل کیا تھا, آج تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا. آج اگر حضور کی زندگی تیرے اور میرے پاس محفوظ ہے, یہ صدقہ ہے میرے نبی کے صحابہ. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ قرآن سے ثابت ہے, تاریخ سے نہیں.
تاریخ میں صحابہ کو مت پرکھو، صحابہ کو پرکھنا ہے رب کے قرآن میں پرکھو، حضور کے فرمان میں پرکھو۔ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اور اگر پرکھنا ہے میرے محبوب کی حدیث پہ پرکھو۔ میرا محبوب فرما رہے کہ اگر تم سنو کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو کیا کہو قولوا لعنت اللہ علی شرکم، اور تمہارے شر دے اوپر اللہ دی لعنت ہوے۔ اصحابی کالنجوم بیئی مقتدیتم اقتدیتم، اگر صحابہ کو پرکھنا ہے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق پرکھو۔ اللہ کے محبوب فرما رہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ کے محبوب نے تعریفیں کر رہے، اللہ کے محبوب تعریفیں کر رہے، اللہ کے محبوب کسی کو باب العلم قرار دے رہے، کسی کو رب کے سلام آ رہے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے ابو بکر تیرا حق اللہ ادا کرے گا، کسی کو کہا رہا ہے عمر تیرا مال لے کے آیا ہوں، کسی کو کہا جا رہا ہے علی تیرا گھر میرے گھر میں اس کے سامنے ہوگا، کسی کو کہا جا رہا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ یہ زبان نبوت سے آ رہی ہیں، خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ اگر پرکھنا ہے نا تو میرے نبی کے صحابہ کو قرآن اور حدیث کے ترازو پہ پرکھو۔ شیطان کھڑا ہے اس پاسے، شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے، ہر عقل مند غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے۔ کہ نشہ کر کے لکھیے، کہ پیسے گر کے لکھیے، تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ، قرآن صحابہ نال کھڑا۔ دین سلامت جے رکھنا ہی، دین سلامت جے رکھنا ہی اصحاب کے آل دا نوکر بن، دین سلامت جے رکھنا ہی اصحاب کے آل دا نوکر بن۔ صدیق عمر عثمان علی سلمان بلال دا نوکر بن، صدیق عمر عثمان علی سلمان بلال دا نوکر بن۔ تن من لٹواؤ نہ چارا تو نہیں، تن من لٹواؤ نہ یارا تو، جنگی دے نال دا نوکر بن۔ جس کرنی ساجد نوکری ہے بات یار کمال دا نوکر بن۔